السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بالإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ ذالک فوز العظیم۔ جناب صدر محترم صاحبان وزیر آج کے سالانہ پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے ذوق جنت اور صحابہ اکرام۔ محترم سامعین، جنت کی چاہت اور خواہش ہر ایک مسلمان کو ہوتی ہے، مگر جنت اتنی سستی نہیں کہ صرف چاہنے سے مل جائے گی۔ جنت بہت قربانی چاہتی ہے۔ ہم اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہماری سال زندگی بہت کم ہے۔ ہم جنت کے لیے جتنا خون پسینہ بہائے کم ہے، ہم جنت کے لیے جتنی قربانی دے کم ہے، ہم جنت کے لیے جتنی مشقتیں برداشت کریں کم ہے، ہم جنت کے لیے جتنا تھکے کم ہے۔ آئے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے اسلاف جنت کے لیے کتنی تکلیف، کتنی قربانی دی تھی اور کتنی مشقتیں برداشت کی تھی۔ یہ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو جنگ بدر میں شریک ہیں۔ ہاتھوں میں کھجور لیے ہیں، مگر کھانا چاہتے ہیں، مگر زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی ہوئی ایک صدا ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ کہا کہ اگر ایسے جنت کے لیے تم لوگ تیار ہو جاؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ پھر اتنا سننا تھا کہ وہ لوگ سو کے جنت میں کھجور زمین پر ڈال دی اور کہا کہ اگر اسے کھایا تو زندگی طویل ہو جائے گی۔ پھر وہ دشمنوں کے صف میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ ابھی عمر بہت کم ہے لیکن بڑے ہوشیار۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بتاؤ ربیعہ تم مجھ سے آج کیا چاہتے ہو؟ ربیعہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنت میں آپ کا پڑوسی بننا ہے۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثار ہیں، حب نبی سے پہلے سرشار ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون ہے جو بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو اس کے لیے جنت ہے؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں وقف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے پیسے بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح جب مسجد نبوی کی توسیع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے لیے خرچ کروں گا۔ پھر انہوں نے اپنے قیمتی مال بیر روما کو خرچ کیے۔ اسی طرح جب غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ان مجاہدین کے لیے 100 ساز و سامان کا انتظام کرے، اس کے لیے جنت ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور 100 ساز و سامان فی سبیل اللہ خرچ کیا۔ ایک صحابیہ تھی جن کو مرگی کی بیماری تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور کہنے لگی کہ مجھے مرگی کی بیماری ہے اور جب مجھے مرگی آتی تو میں بالکل برہنہ ہو جاتی ہوں۔ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ میں بے ہوشی کے عالم میں میرا جسم برہنہ نہ ہونے پائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں مقام اعلیٰ فرمائے، آمین۔ ان کے بعد میں سائرہ بنت سلیم کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ آپ کی تقریر کا عنوان ہے ٹال مٹول کی عادت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محترم صاحبان، محترم سامعین و سامعات، ٹال مٹول کی عادت انسان کے اوقات کو برباد کر دینے والی انتہائی خطرناک آفت ہے، اور یہ عادت انسان کو کبھی اپنے اوقات سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتی، بلکہ وہ اسے حد تک اپنے کاموں کے ٹالنے کا عادی بن جاتی ہے۔ لفظی کل اس کے سیار اور اس کی معلومات کا مزاج بن جاتا ہے، اور نتیجتاً انسان کو بالکل نکما اور ناکارہ
कबीले अब्दुल कैस के एक आदमी से कहा गया कि हमें वसीयत करो, तो उसने कहा कि टाल मटोल की आदत से होशियार रहो। और एक दूसरे बुजुर्ग का कौल है कि टाल मटोल की आदत इब्लीस की फौज का एक सिपाही है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि अपने वक्त का भरपूर इस्तेमाल करो और आज जो वक्त तुम्हें मिला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म नाफे हासिल करो और अमल साले करो और किसी काम को आने वाले वक्त पर मत टालो, वरना फिलहाल जो वक्त तुम्हें मिला है वो तबाह व बर्बाद हो जाएगा और फिर कुछ लौट कर नहीं आएगा। इसलिए तुमको आज के दिन में बोना चाहिए था कि आने वाले कल में फसल काट सको, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे हिस्से में हसरत मदामत के सिवा कुछ ना होगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि टाल मटोल से बचो, इसलिए तुम्हारा ताल्लुक आज से है ना कि आने वाले कल से, और अगर कल तुमको मिल भी जाए तो उसके साथ वही मालूमात करो जो तुमने आज के साथ किया था। अगर कल तुम्हारा ना हुआ तो तुमको आज की कोताहियों पर पछताना पड़ेगा। कल करे तो आज कर, आज करे तो आज ही में अल्लाह करे तो दोने के अल्लाह ताला हम सबको टाल मटोल की आज बुरी आदत से बचाए। आमीन तकब्बल या रब्बल आलमीन। इनके बाद मैं रेहाना बिनते अब्दुल रज़्ज़ाक को दावत देती हूँ कि आप आए और तकरीर पेश करें। आपकी तकरीर का उन्वान है बाबुर रैयान इत्तेहाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जन्नात अदनी मुफ़त्तहतन लहुमुल अबवाब। जनाब सदर रकम साहिबान मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, आज इस प्रोग्राम में मेरी तकरीर का उन्वान है बाबुर रैयान एक तारुफ। मोहतरम सामीन, हम सब बखूबी जानते हैं कि जन्नत में 8 दरवाजे होंगे। ये दरवाजे बहुत वसीअ वारिज़ होंगे। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे के माबेन काफ़ी मसाफत होगी। हदीस में मक्का से बसरा तक की मसाफत बताई गई है, जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही इन्नमा बैनल मिस्रैनि मिन मसारिल जन्नती कमा बैन मक्का व हिन्यरा कमा बैन मक्का व बसरा। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, यकीनन जन्नत के दरवाजों के दोनों बाजुओं के दरमियान मक्का व मुल्क हामिल या मक्का व बसरा जैसी दूरी है। मोहतरम सामीन, बाबुर रैयान ये जन्नत के एक मखसूस दरवाजे का नाम बाबुर रैयान ये जन्नत के एक मखसूस दरवाजे का नाम है। ये दरवाजा सबसे ज्यादा हसीन, उनका खूबसूरत और बहुत ज्यादा सेरा करने वाला होगा। उससे सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिल जन्नति समानियत व अबवाबिन फीहा बाबुन युसम्मा रैयान ला यदखुलुहु इल्ला साइमुन। जन्नत में 8 दरवाजे होंगे, उनमें एक दरवाजा है जिसका नाम रैयान है, उससे सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। उस हदीस से ये बात मालूम हुई कि बाबुर रैयान खालिस रोजेदारों का गेट है। फिर जब रोजेदार दाखिल हो जाएंगे तो ये दरवाजा फौरन बंद कर दिया जाएगा, जैसा कि बुखारी शरीफ की रवायत में है, इन्ना फिल जन्नति बाबन युक़ालु लहु रैयान ला यदखुलु मिन्हु साइमुन फयक़ूल यौमल क़ियामति ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम फ़इज़ा दख़लू उग़लिक़ फ़लम यदख़ुल फ़यक़ूमून ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम फ़इज़ा दख़लू उग़लिक़ फ़लम यदख़ुल मिन्हु अहद। जन्नत में एक दरवाजा है जिसे रैयान कहा जाता है। उस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे, उनके अलावा कोई दूसरा दाखिल नहीं होगा। और कहा जाएगा कि कहाँ है रोजेदार, तो रोजेदार खड़े हो जाएंगे, उनके अलावा कोई दूसरा दाखिल नहीं होगा। जब ये जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो बाबुर रैयान बंद कर दिया जाएगा, फिर उस गेट से कोई दूसरा दाखिल नहीं हो सकेगा। यानी ये जन्नत का वही दरवाजा होगा जिसे बंद कर दिया जाएगा। इस रिवायत से ये मालूम हुआ कि रोजेदार बाबुर रैयान से जन्नत में दाखिल होंगे। जब रोजेदार दाखिल हो जाएंगे तो बाबुर रैयान बंद कर दिया जाएगा, फिर उनके दाखिल होने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। मोहतरम सामीन, अगर हम जन्नत में जाने के लिए बाबुर रैयान के ख्वाहिशमंद हैं तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ों की पाबंदी करें, बिलखुसूस फर्ज रोज़ों के रखने का इस्तेमाल करें। फर्ज रोज़ों के साथ साथ नफली रोज़ों की भी पाबंदी करें, क्योंकि बाबुर रैयान साइमीन रोज़ेदारों के लिए खास है और ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का खास इनाम है। इसलिए कि रोज़ा रखने से
دنیا میں جو بھوک پیاس تکلیف اور کمزوری لاحق ہوتی ہے بابو ریحان اس کا بہترین صلہ ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان نسلی روزوں تو دودھ روزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہوٹلوں میں کھاتے پیتے رہتے ہیں، جبکہ اچھے گھرانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، اور اگر انہیں سحری کے لیے نہ جگایا جائے تو ماں باپ بہن بھائی سے دن بھر جھگڑا کرتے ہیں، صبح سے شام تک ناراض رہتے ہیں۔ یقیناً روزے دار ہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ جنت میں بابو ریحان جیسے مبارک اور عظیم الشان دروازے سے عزت و تکریم کے ساتھ داخل ہونے والے ہیں، اور جو روزہ خور ہیں ایسے لوگ بہت بڑے خسارے میں ہیں، یہ نہ صرف بابو ریحان سے محروم ہوں گے بلکہ جنت سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ میں اپنی بات کو انہیں چند کلمات پر ختم کرتی ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بابو ریحان سے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ کہ آپ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ آپ کی تقریر کا عنوان ہے حصول جنت کی دعائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ جناب صدر و حکم صاحبان، معزز سامعین و سامعات، میں نے آج کے سالانہ پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے حصول جنت کی دعائیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من سأل اللہ الجنت ثلاث مرات قال الجنت اللہم ادخلہ الجنت۔ نہ عزت نہ شہرت نہ زر چاہتی ہوں، نہ عزت نہ شہرت نہ زر چاہتی ہوں، الہی میں جنت میں گھر چاہتی ہوں۔ محترم سامعین، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مردی مومن کا زیور ہے، دعا عبادت کا مقصد روح ہے۔ ہماری زندگی کا کون سا مسئلہ ایسا ہے جو دعا سے حل نہ ہو، بشرطے کہ دعا کرنے کے سلیقے اور طریقے سے ہو۔ محترم سامعین، جنت ایک ایسی عظیم نعمت ہے جیسے ہمیں اپنے رب العالمین سے ہمیشہ مانگنا چاہیے۔ جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ رب العالمین سے جنت مانگنا نہ بھولیں، کیونکہ اللہ سے جنت کا سوال کرنا حصول جنت کے اسباب میں سے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل اللہ الجنت ثلاث مرات قال الجنت اللہم ادخلہ الجنت۔ جس نے اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کیا تو 3 مرتبہ جنت کا سوال کیا تو جنت کہتی ہے کہ اے اللہ تو اس شخص کو جنت میں داخل کر دے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے خلوصی دل کے ساتھ 3 مرتبہ جنت طلب کرنا یہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرنے کے بعد جنت خود اللہ رب العالمین سے فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ تو فلاں کو جنت میں داخل کر دے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بکثرت جنت کا سوال کریں۔ جنت مانگنے کی کتاب و سنت میں بہت ساری دعائیں ہیں، بہتر ہے کہ جو دعائیں کلمات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ہم انہیں مبارک کلمات کے ذریعے دعا کریں، لیکن ان کے علاوہ ہم اپنی زبان میں بھی جنت مانگ سکتے ہیں، جیسے ہم اپنی دعاؤں میں کہیں کہ اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے، جہنم کی آگ سے بچا لے، میں تو سے جنت الفردوس کا سوال کرتی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی درست ہے، مگر نبی دعاؤں اور قرآنی دعاؤں کا الگ ہی مقام ہے۔ آئے بعض دعاؤں کو میں یہاں بیان کرتی ہوں۔ نمبر 1، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور مجھے آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ دعا بہت جامعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بہت زیادہ مانگا کرتے تھے۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ اے میرے رب تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں ان کے بعد ابو سفیان بن عبد الرزاق کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ آپ کی تقریر کا عنوان ہے رحمت الہی کے مستحق کون سے لوگ قرآن کی روشنی میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 218. جناب صدر و حکم صاحبان معزز سامعین کرام اور سامعات، آج کی سالانہ پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے رحمت الہی کے مستحق کون سے لوگ؟ قرآن و سنت کی روشنی ہے. رحمت الہی کے مستحق صرف اہل ایمان ہے، اور اسی لیے اہل ایمان صرف اللہ سے رحمت کو امید کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 218. رحمت بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں کوشش کی وہی اللہ کی رحمت کو امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. محترم سامعین، آئیے آج دیکھتے ہیں کہ کتاب اللہ کی روشنی میں رحمت الہی کے مستحق کون سے لوگ ہیں. نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و پیروی کرنے والے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 132. اور اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. نمبر 2، کتاب مبارک قرآن کی پیروی کرنے والے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَا مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ الانعام آیت نمبر 155. اور یہ کتاب بھی ہم ہی نے اتاری ہے جو برکت والی ہے، تو اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. نمبر 3، اللہ سے ڈرنے والے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ الاعراف آیت نمبر 63. کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہوا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کی زبانی تمہارے پاس نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرے اور تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے. نمبر 4، قرآن غور سننے والے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ الاعراف آیت نمبر 204. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. نمبر 5، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ نور آیت نمبر 56. اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ اور رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. نمبر 6، استغفار کرنے والے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کہا سورہ نمل آیت نمبر 46. کہا بھلائی سے پہلے برائی کو کیوں جلدی مانگتے ہو؟ اللہ سے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. نمبر 7، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ یاسین آیت نمبر 45. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے سامنے اور پیچھے آنے والے عذاب سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل کر لے اور ہم سبوں کے گناہ کو معاف کر دے. آمین تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور میں ان کے بعد اسلم بن سلیمان کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ آئیں اور تقریر پیش کریں. آپ کی تقریر کا عنوان ہے خواہشات نفس کی مخالفت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جناب صدر و حکم صاحبان و معزز سامعین اکرام، آج کی سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے خواہشات نفس کی مخالفت. محترم سامعین اکرام، تربیت کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کی مخالفت بھی ضروری ہے. نفس کی خواہشات بہت ہوتی ہے، اس پر لگام لگانا بہت ضروری ہے. شیطان کے بعد انسان کا بڑا دشمن اس کا نفس ہے جو برائیوں پر ابھارتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ان النفس
है, जिसकी कुरान मजीद में कसम खाई गई है, वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, और कसम खाता हूँ उस नफ्स की मलामत करने वाला हूँ। फिर मजीद तरक्की करता हुआ नफ्सी इत्मीनान की उस कैफियत तक पहुँच जाता जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सूरह फज्र। इत्मीनान वाली रूह तू अपने रब की तरफ लौट चल, इस तरह की तो वो तुझसे राजी खुश, बस मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में चली जा। लेकिन उसके लिए ख्वाहिशात नफ्स की मुखालिफत भी जरूरी है। नफ्सी शोहरत चाहता है, औहद व मनसब चाहता है, माल व दौलत चाहता है, फहाशी और बदकारी की तरफ माइल होता है। तुम्हें उस मुसलसल उन गलत रास्तों से रोकना है और अब करीम की जानिब माइल करना है और नेकियों की जानिब रागिब करना है और बुराइयों से बचाना है। ये कोई आसान काम नहीं है, इसीलिए नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिहि व हुफ़्फ़तिन नारु बिस शहवात। जन्नत को नापसंद तकलीफ दो चीजों से घेर दिया गया है और जहन्नम को ख्वाहिशात नफ्स से घेर दिया गया है। मोहतरम सामीन किराम, जो लोग ख्वाहिशात नफ्स की मुखालिफत के लिए तैयार होते हैं और उसके लिए अमल की कोशिश करते हैं तो उनके लिए अल्लाह ताला की बसारत है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। सूरह अनकबूत आयत नंबर 69। और जो लोग हमारी राह में तकलीफें बर्दाश्त करते हैं हम उन्हें अपनी राह जरूर दिखा देंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआएं कि अल्लाह ताला हम सबको ख्वाहिशात नफ्स की तौफीक दे, आमीन। ज़ुबैर के तलबा व तालिबात की तकारीर का सिलसिला ख़त्म हुआ। अब मैं इनके बाद मैमुना बिन्ते हासिम को दावत देती हूँ कि आप आएँ और तकरीर पेश करें। आपकी तकरीर का उन्वान है लड़कियों की परवरिश का अज्र सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। जनाब सदर वाकन साहिबान व दीगर उलमाए किराम, आज के इस प्रोग्राम में तकरीर का उन्वान है लड़कियों की परवरिश का अज्र व सवाब। मोहतरम सामीन, इस्लाम से पहले वही जमीन पर बसने वाले तमाम आम इंसान जिंदगी बसर कर रहे थे। जमाना में औरतें अमूमन सख्त अरब के लोग बच्चों की पैदाइश को सख्त नापसंद करते थे और अरब के लोग बच्चों को जिंदा दफन कर देते थे, यहाँ तक कि वो बेचारे मिट्टी के नीचे दम पर तोड़ देती थी। और कुछ तो ऐसे भी थे जो उनकी किफालत और तरबियत के लिए उनको जिंदत और रुसवाई पर मजबूर कर देते थे। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, वैदा बुशिरा अहदुहुम बिल हुस्ना ज़ल्ल वजहुहु मस्वदन व हुवा कदीम व तवारिया मिन सलाम अलैकुम।